سورۃ المومنون آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو بات پڑھ رہے تھے کہ انسان تدبر کیوں نہیں کرتا، غور و فکر کیوں نہیں کرتا، خود دوسروں سے کیوں سن کر اور ریلائی کر لیتا ہے، اعتماد کر لیتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی کتاب کے بارے میں جو کہ اس کے فیوچر کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ کی کتاب سے اللہ رسول کا فرق کیوں نہیں رکھتا ہے۔ یہ دو باتیں ہم نے پڑھی کہ افلم یدبروا ام لم یعرفوا، تم پہچانتے نہیں ہو اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، اور حق کے منکر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس حق آ چکا ہے، لیکن اکثریت میجورٹی حق کو ناپسند کرتی ہے کہ ہمیں صحیح بات مت بتاؤ۔ اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں اچھے سے اچھے لوگ بھی کہتے ہیں ہمیں مت ڈراؤ۔ ڈرانے کی بات نہیں ہوتی، انفارم کیا جاتا ہے۔ اب آپ اسے ڈراوا سمجھ لیں یا آپ شکر گزار ہو کر تھینکفل ہو جائیں کہ شکر ہے تم نے مجھے صحیح بات بتا دی۔ اب ہم جو آیت پڑھ رہے تھے جس کو ہم نے ایسے ہی بائی دا وے لیا، آیت نمبر 71 کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ، اور اگر اتباع کرنے لگ جائے حق، یعنی حق ہے وہی، حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر نازل کرتے ہیں وحی کی صورت میں۔ خود نبی کے بھی وہ خود کے خیالات یا خود کے گمان یا خود کی آئیڈیاز نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ حق تمہاری اتباع کرنے لگ جائے، جو تمہارا دل چاہ رہا ہے وہی اللہ بس بولیں، تو فساد ہو جائے گا۔ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر اتباع کرنے لگ جائے حق اہواءہم، لوگوں کی خواہشات کا، ان کی خواہشات کا، تو لفسدت السماوات والارض، کیا ہوگا؟ البتہ فساد کھڑا ہو جائے گا آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ یہ جب ہم نیا قرآن بھی سیکھ رہے تھے یا جب کبھی ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے تھے تو ہمارے بھی منہ سے یہ نکلتا تھا کہ اگر اللہ ایسا کر دیتے تو، اگر اللہ ایسا نہ کرتے تو، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ اللہ کو کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بہت پیارے انداز سے کہا کہ میری بندی فساد ہو جائے گا، جیسے تیری مانوں گا تو دوسروں کی بھی ماننا پڑ جائے گی، تو کسی کی بھی نہیں مانی جائے گی۔ میں بات وہی کر رہا ہوں جو اپلیکیبل ہے، اور جو تم اس کی اتباع کر کر جنت تک جانے والے ہو، میں تمہیں نعمتیں دینے والا ہوں۔ تو بات پھر مجھے اس دن سے سمجھ آ گئی کہ ہمیں اللہ کے رولز کے تحت اس کو اوبے کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے زیادہ بہتر جانتے اور سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، آسانیاں دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں لوگوں کی خواہشات کے مطابق اتباع کرنے لگ جاؤں، بات ماننے لگ جاؤں، تو فساد ہو جائے گا آسمان زمین میں، ومن فیہن، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اسپیس، وہاں سب فساد برپا ہوگا۔ بل، پھر اللہ بڑی پیاری بات بتا رہے ہیں، بلکہ آؤ سنو کیا بات ہے کہ اتیناہم بذکرہم، اتیناہم، لائے ہیں ہم ان کے پاس ساتھ انہی کی نصیحت نامے کو، انہی کے لیے وہ نصیحت ہے، ہم وہ لے کر آئے ہیں جو ان کے لیے نصیحت نامہ ہے، لیکن فہم عن ذکرہم معرضون، لیکن انسان کتنا باولا ہے کہ وہ اپنے ہی ذکر، اپنی ہی نصیحت سے منہ پھیر رہا ہے۔ ہم ڈاکٹرز کی جان کھا لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا پرہیز کریں، جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا ہوں، چل سکتا ہوں نہیں چل سکتا ہوں، فلاں چیز کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتا ہوں۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، اور اگر میں نے بھول کر کوئی غلطی کر لی تو میرے ہی اندر تباہی بربادی آ جائے گی۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تو ضرور کرتے ہیں، اپنے سروں کو بھی مٹکاتے ہیں، بے شک ماشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا طریقہ کار ہے، لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، غور سے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے پاس انہی کی نصیحت لائی، انہی کے فائدے کے لیے نصیحت لائی، لیکن انسان اپنی ہی نصیحت کو سننے سے
منہ پھیرتا ہے اور پھر بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تبلیغ پر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں اور لوگ سننا گوارا نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں ام تسألہم خرجا، کہ تم نبی کی بات سننا گوارا نہیں کر رہے ہو جبکہ وہ تمہاری فائدے کی باتیں بتا رہے ہیں، تو اے نبی کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہو، کوئی خرجہ، کوئی خراج مانگتے ہو، کوئی پیسہ مانگتے ہو، کوئی فیس مانگتے ہو؟ فخراج ربک خیر، پس اللہ کی دی ہوئی جو فیس ہے، جو اللہ کے کام کرنے والوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں، وہ تیرے رب کی ہی بہترین ہے۔ یعنی یہ دو باتیں ہمیں جڑتی ہوئی مل رہی ہیں کہ ایک تو اللہ کے کام پر اللہ ہی دیں گے، اور دوسرا یہ کہ تمہیں اتنی کتنی بری لگتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یا وہ تصدیق کیا ہوا کلام سناتے ہیں جو تمہاری ہی کتاب سے تصدیق کرتا ہے، تم اللہ کو مانتے ہوئے بھی نہیں مانتے۔ دیکھیں آپ آگے کی آیت میں پڑھیں گے، یہ اللہ کو پراپر مانتے تھے، لیکن جہاں توحید کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی کے ہاتھ میں بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، یہ بات ان سے ہضم نہ ہو سکی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے بھاگ جاتے تھے اور پھر انہیں دیوانہ کہتے تھے، جو کہ ہمارے پچھلے کانٹیکس میں موجود ہے کہ تدبر نہیں کرتے ہو، رسولوں سے عجیب عجیب سے ڈیمانڈز کر رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی لیول ہے ہی نہیں؟ تم نے کیا پچھلی کتاب کو بالکل نہیں پڑھا؟ جبھی تو اتنی انسان بحث و مباحثے پر آتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی کتاب ہی نہیں پڑھی۔ تو بڑی خوبصورت بات دو طرح سے لکھی ہوئی ہے کہ یہ نبی تم سے کوئی فیس نہیں مانگتا، اور وہ اللہ وہو خیر الرازقین، اور اس کام کے کرنے والوں کو تو وہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آگے بات کو کلیئر کر دیا گیا کہ بے شک آپ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم البتہ بلاتے ہیں ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف، یعنی اللہ نے گواہی دی کہ نبی اللہ کی کتاب کے علاوہ اپنی شخصیت کی طرف تمہیں نہیں بلاتا ہے، کوئی بھی ان اوتھینٹک بات کی طرف نہیں بلاتا ہے، نبی تو تمہیں بالکل پچھلی وحی سے تصدیق کرتی ہوئی باتوں کی طرف بلاتا ہے جسے سیدھا راستہ کہا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، لیکن حال یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ، جن کے پاس بالکل پیور عقیدہ آخرت کا نہیں ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، عن الصراط لناکبون، یہ راستے سے البتہ ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جو میں چاہ رہا ہوں، جو مجھے لگ رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ کوئی بے حیائی نہیں، یہ دیکھنا کوئی گناہ نہیں، یہ سننا کوئی گناہ نہیں، یہ بولنا کوئی گناہ نہیں، یہ کھانا کوئی گناہ نہیں، ہم اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں بس ہمیں نہ ٹوکو، ہمیں نہ بولو، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اگر میں تم کو یہ وحی نہ دیتا تو تم کہتے کہ اے اللہ آپ نے کیوں نہیں اپنے نبیوں کو بھیجا اور کیوں نہیں ہماری رہنمائی فرمائی، ہم آپ کے نبیوں کی اتباع کرتے، یعنی وحی کی اتباع گویا اللہ کے رسول کی اتباع پورے قرآن سے ثابت ہے، اس لیے ہمیں کوئی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا، اور ہمیں دھڑلے سے کہنا ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق جو چلتا ہے وہ اطیع اللہ بھی کرتا ہے، وہ اطیع الرسول بھی کرتا ہے، کیونکہ دونوں اطاعتیں ایک ہے۔ اللہ کی اور رسول کی ذات میں تو فرق ہے، لیکن اللہ اور رسول کی بات میں فرق نہیں ہے۔ تو جناب بڑی پیاری بات بتائی گئی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ ایک بڑی اچھی سی بات بتا رہے ہیں کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُرٍ، اگر ہم رحم فرما دیتے ہیں ان لوگوں پر اور اگر ہم دور کر دیتے ہیں جو ان کے ساتھ کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ اتنے ڈھٹائی پر اکڑ جاتے ہیں کہ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو البتہ یہ اپنی سرکشی میں اور اندھے ہو جاتے ہیں اور بھٹکنے لگ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنے گناہوں کے بعد بھی اللہ کی
دی ہوئی نعمت سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ہمارے کھانے بھی ہضم ہوتے ہیں، ہم بڑے مزے سے بے حیائی دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، حرام کھاتے بھی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں بتایا ہر امت کو، ہر انڈیویجول کو اللہ کچھ ٹائم دیتے ہیں، کچھ ڈھیل دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا حال یہ ہے کہ اسے ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ وہ گناہ کرتے ہوئے بھی جب اللہ کی رحمت اٹھاتا ہے تو اور اسے ہمبل ہونے کی جگہ، کیونکہ اللہ نے ہمارے دل میں ایک عدالت لگائی ہوئی ہے، چاہے آپ مانے نہ مانے، ہمارے اندر کی نفس ہمیں ضرور بتاتی ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں، لیکن جب ہم اگنور کرتے ہیں پھر اللہ بھی ہم میں پکڑتے نہیں تو ہم اس گناہ پر اور اکڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھا اگر گناہ ہوتا تو اللہ مجھے پکڑتے نہیں. تو یہ ہم اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کا مس یوز کر رہے ہیں، وہ کسی بھی دن ہمیں پکڑ لے گا. تو اسی لیے آپ دیکھیں یہ آیت بڑا انٹلیکچل پوائنٹ ہے کہ اگر رحم فرما دیتے ہیں ہم ایسے لوگوں پر اور ہٹا دیتے ہیں ان سے کوئی تکلیف، تو وہ اڑے رہتے ہیں اپنی سرکشی میں، بھٹکتے پھرتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور البتہ یقیناً پکڑ لیتے ہیں ہم ان کو عذاب کے ساتھ. تو پھر بھی ان کی ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پس نہ ہی یہ جھکتے ہیں اپنے رب کے لیے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی یہ گڑ گڑاتے ہیں. اب آپ سوچئے یہ کون سی پرسنالٹی ہے، یہ کس حد تک گری ہوئی پرسنالٹی ہے. اور یہ میرا اپنی سوچ ہے کہ سب سے تھرڈ کلاس انسان جو ہم کہتے ہیں نا سب سے گھٹیا، ہمارے میمن میں کہتے ہیں چھیلے پاٹلے کا، بالکل گھٹیا انسان وہ ہوتا ہے جو تکلیف میں بھی یہ نہ سوچے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. وہ تکلیف اٹھا کر بھی کہے یہ تو دن ہے، عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اس میں کیا ہوا، اگر مجھ پر تنگی اور مشکلات اور بیماری اور آئی بھی ہے تو نو میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے دن ہے، عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کوئی ضروری تھوڑی میں گناہ گار ہوں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کا رول ماڈل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ میں تکلیف میں آ گیا ہوں تو انہوں نے فوراً کہا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، سبحانک، آپ ہر غلطی ہر عیب سے پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے کہیں حق مارا ہے، میں نے کہیں ظلم کر بیٹھا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ بڑا بدترین انسان ہے وہ جو تکلیف میں بھی اپنے رب کو نہ پکارے اور تکلیف میں بھی اپنا محاسبہ نہ کرے. یہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں آیت نمبر 76 میں. آگے آتا ہے حتی، یہاں تک کہ وہ گڑ گڑاتا نہیں ہے، اذا فتحنا علیہم، یہاں تک کہ جب کھول دیتے ہیں ہم ان لوگوں پر، ایسے لوگوں پر، بابن ذا عذاب شدید، دروازے سخت عذاب والے. یعنی ابھی تو اللہ نے ادنا عذاب سے پکڑا ہے، قریب کے عذاب سے پکڑا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب سے پکڑا ہے. اللہ دیکھتے ہیں بندے کے اندر کیا حال ہے کہ وہ سب قصور اپنے اوپر ڈالتا ہے یا وہ کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے اللہ یاد آتا ہے تکلیف میں. یہ بھی میں تو سمجھتی ہوں اللہ کی شفقت ہے، جو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، جو ہم پکڑے جاتے ہیں، جو ہمیں نقصان تھوڑے بہت آ جاتے ہیں، یہ یقیناً اللہ کی شفقت ہے، لیکن اللہ ہم سب سے راضی رہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو اللہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اب گڑ گڑانا نہیں ہے، اس کی اکڑ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیتے ہیں ان پر دروازے سخت عذاب والے، اذا ہم فیہ مبلسون، پھر اس وقت وہ اس عذاب میں مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالی ہمیں ایسی مایوسی سے بچائے اور ہمیں ہر پل ہر قدم پر اللہ سے دوستی کرنا نصیب فرمائے. وہ جو اللہ تعالیٰ ایک ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں قرآن میں، یتوبون من قریب، وہ شخص جو توبہ بہت جلدی کر لیتا ہے، اس کا دل اس کو فوراً بتاتا ہے کہ تم غلط ہنس پڑے، تم غلط بول پڑے، تم نے کچھ زیادتی کر گیا ہے،
اور وہ اندر ہی اندر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اب نہیں کروں گا، میں نے واقعی غلطی کی ہے، یہ تو میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، نفل پڑتا ہے، صدقہ نکالتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نرم دل کا کر دے اور قرآن روز سننے سمجھنے والا کرے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم پراپر ایمان لے آؤ تب تمام باتوں پر، اور اگر تم واقعی ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی گزارو، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن پھر ڈر جاؤ، پھر سدھر جاؤ، تو اللہ تمہیں وہ روشنی عطا فرمائیں گے جس میں تم اپنے فیصلے خود کرو گے، یہاں تک کہ تمہیں اللہ کی ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں اس پالیسی پر نظر رکھنی چاہیے کہ روز تھوڑی دیر قرآن سمجھ کر پڑھنا ہے، نماز میں بھی سمجھنا ہے، سمجھ کر نماز پڑھنی ہے، تو بہت پاسبل ہے، بہت چانسز ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرتے رہیں گے۔ اور پھر اس آیت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ، اور وہ ذات پاک کہ بنایا اس نے تمہارے لیے السمع والابصار والافئدہ۔ کتنی بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوبصورت تحفے کا ہم پر اظہار کیا کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنا بہترین تحفہ دیا، میں نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی، دل دیا، یعنی کان دیا، آنکھیں دی، دل دیا۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم میں سے بہت قلیل ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو رائٹ ٹائم رائٹ پلیس یوز کیا۔ یہ سب سے بڑا تشکر، یہ سب سے بڑا جو ہم کہتے ہیں نا تھینکفل ہونا، یہ قدردانی اس کو کہتے ہیں جو صحیح وقت پر صحیح جگہ پر کسی کے تحفے کو استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلے کانٹیکس میں پورا کیا بتایا، تدبر نہیں کرتے، رسولوں کو تم نے نہیں پہچانا کہ وہ کیوں آئے ہیں، تم کچھ اور ڈیمانڈز کرتے ہو رسولوں سے۔ تو یہ سارا کانٹیکس وہاں پر جا رہا ہے کہ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، تم پر آیتیں بھی تلاوت ہوئیں لیکن تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے، تم تدبر نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے تمہیں سماعت، بصارت، دل جیسی چیزیں دی لیکن بہت کم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قلیل، بہت کم ہے، ما تشکرون، جو ان چیزوں کی قدر کرتے ہیں۔ اور وہی ہے وہ ذات کہ اس نے پھیلایا زمین میں، تم کو اس زمین میں پھیلایا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہاں پر پورا مقصد حیات کھل گیا کہ زمین پر تمہیں پھیلایا ہے، تمہیں سماعت، بصارت، دل دی ہے، رسولوں کو بھیجا، تمہاری پروویژن کا سامان بھیجا، تمہاری ہدایت کا پورا سامان محفوظ رکھا، لیکن یاد رکھو الیہ تحشرون، تمہیں اسی اللہ کی طرف پھر اکٹھا ہونا ہے، تیاری کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو مومنوں میں سے کر دے، اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔